بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام سامعین کرام بخیر و عافیت ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ تمام سامعین کرام اور امت محمدیہ کو عافیت والی زندگی عطا فرمائیں۔ الغرض آج آپ کے اپنے اس چینل کچھ تذکرے میں تذکرہ ہیں ہمارے نوجوانوں کی کاہلی دور کرنے کا وظیفہ، روزی روٹی کا سب میں بڑا وظیفہ، اور حضرات گرامی دعا کرے کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اس وظیفے کو ہمیں سمجھنے والا بنا دے۔ محترم سامعین کرام، اس سے قبل اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے تذکرہ ہوں تو آپ سے مؤدبانہ عاجزی و انکساری کے ساتھ درخواست ہے کہ ہمارے اپنے اس چینل کچھ تذکرے کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کرے اور ہماری ہمت افزائی کرے۔ الغرض محترم سامعین کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں اور خصوصاً میرے نوجوانوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بے انتہا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، جوانی دی ہے، یہ جوانی کی ہم قدر کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری جوانی کیسی ضائع ہو رہی ہے، اور یوں ہی صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے، ہمیں افسوس کچھ نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان اپنی جوانی کی قدر نہیں کر رہا ہے، اپنی جوانی کی حیثیت اور اپنے مقام کو نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ میری جوانی کی حیثیت کیا ہے، میری جوانی کا مقام کیا ہے، میری جوانی کی قدر کیا ہے، میری جوانی کی قیمت کیا ہے۔ ایک کاش یہ سمجھ جاتا۔ اب ہو رہا ہے یہ کہ جوانوں کا حال دیکھیے، وقت کی قدر نہیں کر رہے ہیں اور اپنی جوانی پر رحم نہیں کر رہے ہیں۔ حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں، مسائل اتنے بگڑتے جا رہے ہیں، اور یہ جوان ہیں کہ سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ میرے جوان بھائی، میرے نوجوان بھائی، او میرے نوجوان بھائیو، اپنے جوانی کے وقت کی قدر کرو اور سمجھ جاؤ فائدہ ہمارا ہے۔ پریشانیاں جو آ رہی ہے کاروبار کے اعتبار سے، جاب کے اعتبار سے، دیگر مسائل اعتبار سے، جو بھی پریشانی آ رہی ہے وہ ہماری اپنی وجہ سے آ رہی ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ سب میں پہلے جوانوں کا برا حال یہ ہے کہ جوان، ہمارا نوجوان صبح میں سویرے نہیں اٹھتا، کہ ہمارا نوجوان صبح سویرے فجر کی نماز کو نہیں اٹھتا۔ اس کا یہ اٹھنا، اگر یہ فجر کی نماز کو اٹھ جائے، صبح کے وقت اٹھ جائے اور صبح کی قدر کر لے اور صبح کی اہمیت کو سمجھ جائے تو یقیناً جو باعتبار کاروبار، باعتبار تجارت، باعتبار نوکری، باعتبار کام کاج یا باعتبار جسمانی جو بھی مسائل ہے وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ نہیں، ہم کو تو نہ رات میں جاگنا اور صبح میں سوتے رہنا، ایک بھینس بھی تو اتنا نہیں سوتی، اس سے زیادہ برا حال ہمارا ہے۔ جانوروں سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہم ہیں کہ ہماری عادت اور خصلت بگڑ گئی ہے، جبکہ جوان کا یہ حال تھا کہ جوان صبح میں جل اٹھے، تہجد پڑھے، نہیں پڑھ سکا، فجر تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور رات میں جل سونے کی فکر کرے۔ جبکہ یہ حال جوانوں کا تھا تو جوانوں کا رعب و دبدبا تھا، اور دیگر جو مسائل باعتبار دنیاوی ہوتے ہیں وہ مسائلوں کا حل پیدا کرنے کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ کہ
آج یہ حال ہو گیا ہے کہ اچھے اچھے جوان پریشان ہیں کہ کام نہیں مل رہے ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، مسائل پیدا ہو رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہے، امن سکون پیدا نہیں ہو رہا ہے، جسم میں گلاوٹیں آ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام جو باتیں ہو رہی ہے صرف ایک وجہ سے کہ مسلمان نوجوان، میرے پیارے بھائیوں، یہ تمام کے لیے ہے کہ ہم رات میں جلد از جلد سونے کی فکر کرے اور صبح میں جلد از جلد اٹھنے کی فکر کرے۔ کم از کم نہیں تہجد میں اٹھ سکتے تو فجر کی نماز بالکل پڑھے، اور فجر کے بعد سونے والا جو عمل ہوتا ہے سونے کی پابندیاں نہ کرے، اس سستی اور کاہلی کو ختم کرے۔ ہم کاہلی میں آ گئے، اپنے آپ کو نہیں سمجھ پا رہے، اتنا کاہل جوان ہو گیا ہے کہ اسے کسی چیز کی امید نہیں رہی۔ کہتے ہیں لوگ جیتے ہیں امید پر، لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کو امید ہی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، سمجھو، اپنے اندر کی کاہلی سستی کو ختم کرو۔ کئی شکایتیں ہیں کہ صبح سویرے سویرے جتنے کام ہو سکتے ہیں لوگ کام نہیں کر رہے، سونے کو ہونا، صبح میں سوئیں گا 9 بجے 10 بجے 11 بجے تک، اور رات میں جگیں گا 12 بجے 3 بجے 4 بج جائیں گے، فجر کا وقت ہو جاتا ہے، نماز کو نہیں جاتا، یہاں پر اب سوئیں گا۔ اللہ رحم کرے، رات جاگنے کی ہے، یہ دین سونے کا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، الٹا ہم نے کر دیے، نظام کو ہم نے اپنے آپ کے لیے بھاری بنا دیا ہے، اپنے آپ کو، اللہ کے نظام کو اپنے لیے ہم نے بگاڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے پریشانیاں ہو رہی ہے۔ رات کا آدمی جو رات بھر جگا ہوا ہے، اب صبح میں جانوروں سے بھی زیادہ برا حال ہوتا ہے، اور یہ 9 بجے 10 بجے 11 بجے اٹھتا ہے، تیاری ہوتی ہے، اور آدھا دن پورے چہرے پر سستی کاہلی آتی ہے، دن سے زیادہ اس کا سونے میں ہی چلے گیا، پھر کیا کام کرے گا، پھر کیا پیسوں میں برکت آئیں گی، کیا جسموں کے اندر طاقت و قوت رہیں گی۔ اللہ رحم فرمائے، اس لیے کہا گیا کرو گے کاہلی تم کہاں تک، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں، صبح کہہ رہی ہے اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں۔ کاہلی ہے کہ دل کی طرف سے غافل ہے، خود اپنے گھر کا بھی ہم سے نہ انتظام ہوا، خود اپنے گھر کا بھی ہم سے نہ انتظام ہوا۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، سنو سمجھ جاؤ، ورنہ وقت نہیں کہ سوتے کے سوتے رہ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ کہانی ختم ہوئی اور ایسی ختم ہوئی، کہانی ختم ہوئی اور ایسی ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے۔ اس لیے محترم سامعین کرام، میں آپ سے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، میری بات کو سمجھیے کہ رات میں جلد از جلد سونے کی فکر کرے اور صبح میں جلد از جلد اٹھنے کی فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ سب میں بڑا تعویذ یہی ہے کہ جو فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اور فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اور فجر کی نماز پر جمع ہوا ہے اور دیگر تمام نمازوں کا پابند ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی روٹی کا ایسے شخص کے بارے میں ذمہ لے لیا ہے کہ میں اس کو روزی روٹی دوں گا، میں اس کو ہر چیز سے نوازوں گا۔ اب ہماری نماز ہی نہیں ہوتی، ہماری عبادت ہی نہیں ہوتی، ہمارا رات کا جاگنا اور دن کا سونا سب الٹا الٹا ہو چکا ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ اس لیے نمازوں کو جو پڑھے گا پابندی کے ساتھ، یہ چیلنج کا تعویذ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی روزی کے اندر، اس کے رزق کے اندر، اس کے معاملات کے اندر کبھی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا، خوب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے برکتیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے والا بنا دے۔